السلام علیکم ملګرو. بعضې خلک د مفتی منیر شاکر صاحب باره کې دا خبرې کوي وایي مفتی منیر شاکر صاحب د دنیا نه لاړ وفات شو، هغه پسې خبرې نه دي کول پکار. د دې عالم دا خبرې واورئ تاسو به حیران شئ. دا وایي چې امام بخاري رحمت الله علیه هم وفات شوی و، امام مسلم رحمت الله علیه هم وفات شوی و، او د امت مسلمه لوی لوی علما اکابرین عظیم شخصیات هم وفات شوي او دغه شانتي انبیا صحابه کرام هم وفات شوي. نو د په هغوی پسې بیا ولې خبرې کولې؟ د دې عالم دا خبرې تاسو واورئ حیران بشئ او لازمي تر اخیره واورئ او په خپل ګریوان کې سوچ وکئ چې دغه خلک کم طرف ته روان دي. د مفتی منیر شاکر صاحب دا پیروکار. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. کله د ابوبکر صفتونه، کله د عمر صفتونه، کله د علي صفتونه، کله د حسین صفتونه، کله د معاویه صفتونه. دا د قرآن مزاج جواب راکې، دا د قرآن مزاج. قرآن وایي قرآن دا مزاج نه دی چې زاړه یادوه. قرآن هغه قرآن دی چې دی کله د ابراهیم، اسماعیل، د اسحاق، د شعیب، د موسی او د عیسی علیهم السلام ذکر وکړي. لوی لوی خلق دی ابراہیم ځای ته څوک رسېدی شي؟ خو چې کله قرآن ذکر وکړي ورپسې وایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خبردار د ابراہیم صفتونه په منبر شروع نه کې، بالکل ترجمے میں تحریف کر رہے ہیں. خبردار ابراہیم خلق ته معرفي نه کې، جھوٹ بول خلق رہے ته ابراہیم مین نه کې. ہیں، جھوٹ بول تلک رہے ہیں. امة دا یوه ډله وه قد خلت تیر شوا لها ما کسبت، دوی د پاره هغه څه دي چې ځان سره یې وړي دي. بس ولکم ما کسبتم، بس یہ کہیں نہیں ہے تاسو د قرآن میں. پاره هغه دي چې ته یې کوې. د هغه صفتونه به نه کوې، ځان نه نر جوړ کا. جھوٹ بول د رہے ہیں. هغه سچائی به نه ذکر کوي، خپله سچائی ذکر کوه. جھوٹ بول رہے نن ہیں. مسلمان د پلار او د چا صحابه رانیولي دي، چا عمر رانیولی دی، چا ابوبکر نیولی، چا علی نیولی، چا حسین نیولی، چې کتاب پڑھاوے د دې ملعونو. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کی طرف نسبت کرتے تھے وہ بھی اس کے غم میں واری نیاری جا رہے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ کہہ رہے کس نے علی کو پکڑا ہے، کس نے معاویہ کو پکڑا ہے، کس نے حسن کو پکڑا ہے، کس نے حسین کو پکڑا ہے. آگے کہتا ہے یہ لعنتی اور ملعون جب ذکر کرے گا ان صحابہ کا ذکر کر کے معاذ اللہ. کیا یہ فتوے صرف شیعوں کے لیے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے؟ کیا اس انداز سے صحابہ کے تذکروں سے کبھی شیعہ نے بھی روکا ہے آپ کو؟ ملاحظہ فرمائیں. د دې لعنتی مسلمان کتاب چې پڑھاوے، د دې لعنتی مسلمان تقریر چې اوري، دې کې به پلانې ډېر لوگ کہتے ہیں اس لعنتی مسلمان کی تقریر جب سنو گے، اس لعنتی مسلمان کی کتاب جب کھولو گے تو ان کے تذکرے ملیں گے. تو یہ تذکرے تو سارے مسلمان کر رہے ہیں، سب لعنتی ہے معاذ اللہ. ہمارا اکابر اسلاف سب لعنتی تھے، ان پر جنہوں نے کتابیں لکھی سب لعنتی ہے معاذ اللہ. یہ اس کے تھوک کے حساب سے فتوے ہیں، اور آج مناظرین کو کہا جا رہا ہے کہ فتوے کیوں لگاتے ہو. اللہ متیرا شج ډېر علم باندې عبور حاصل. ته ما ته په منبر د پاسه د انسانانو صفتونه چې کوي د رحمان صفت ولې نه کوي؟ اولاد ته، زما لونو ته، زما خویندو انګیندو ته کچرې یو ملا لګیا شي. اور پھر اس آدمی کی گھٹیا مثال دیکھیں. یہ کہتا ہے کہ اگر میری بہنوں کو اور بیٹیوں کو کوئی آدمی، کوئی مولوی غیر مرد کی تعریفیں کرے میں کبھی برداشت کروں گا؟ کوئی غیرت مند آدمی برداشت کرے گا؟ تو تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر تم صحابہ اور اسلاف کے اور نیکوکاروں کے تذکرے کرتے ہو؟ یہ بدبخت انسان صحابہ کو، اسلاف کو عورتوں کے سامنے ایک غیر مرد کے تذکرے کی طرح تذکرہ سمجھ رہے کہ ان کا تذکرہ ایسا ہی جیسے عورتوں کے سامنے کسی غیر مرد کا تذکرہ کیا جائے. اس سے بڑی کوئی مدح صحابہ اور مدح انبیاء کی توہین ہوگی؟ والعیاذ باللہ د پردو ژڼو صفتونه ورته شروع کی. زه به دا ملا پرېږدم تقریر ته؟ زه به ورته وایم چې ته خو زما بچي تباه کوې، زما بچو ته خو ته ټوله د فحاشۍ لارې ښایې، ته ورته د پردو ژڼو صفتونه کوې. خو که دا اولاد ته ستا څوک د غیر الله صفتونه کوي او هغه د لوی الله نه یې پښمانه کوي او د هغه نه یې توجه را اړوي د دنیا په انسانانو باندې، پلانکی لوی بزرگ تیر دے. محمد رسول اللہ داسې سترګې وي، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې زلفې وي. ته د الله صفت ولې نه کوې؟ محمد رسول اللہ زلفو باندې زه څه کوی شم؟ زه د هغه په شونډو باندې جنت ته تللی شم؟ ملاحظہ فرمائیں. میں کیا کہوں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے ایسی زلفیں تھی، محمد رسول اللہ کے ایسے ہونٹ مبارک تھے، میں نے ان کے ہونٹوں کا اور زلفوں کا کیا کرنا ہے؟
کیا میں ان کے زلفوں سے جنت میں جا سکتا ہوں؟ حالانکہ کوئی انہیں بتائے. میں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ہونٹ، زلفیں، آنکھیں، چہرہ مبارک ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر اسلام لے کر آ جاتے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر کا یہی مبارک ہونٹ، یہی مبارک چہرہ اور یہی مبارک آنکھیں اور زلفیں دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے. وہ ایک تفصیلی بیان. یہ اگر یہ گستاخی نہیں تو گستاخی کس کا نام ہے؟ گستاخی کے سر پر سینگ ہوتے ہیں کیا؟ صرف یہی نہیں، یہ آدمی خلفائے راشدین کے وجود کا انکاری ہے، صحابہ کے وجود کا انکاری ہے کہ آیا خلفائے راشدین بھی تھے کہ نہیں تھے، اسے اس کا بھی یقین نہیں ہے. اس کے کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. وہ قرآن کی صرف دا یو صحابی ذکر دے چھ زید نامہ دا پو طول قرآن کے دبل صحابی نوم دی باندې ما یو ځل سے یو باریک خبره کړې وه، خو دا امت خو زما په خبرې خو ډېر کم خلک پوهېږي څه ووایو چې د صحابو په باره کې چې کومه جګړه د شیعه او د سني ده، دا جګړه په صحابو نه ده، دا په نومونو ده. نفس صحابي شیعه هم مني، نفس صحابي سني هم مني. نفس صحابیت نه څوک انکار نه کوي، نومونو نه جګړه ده. یو وایي چې پلانی چې ته وایي چې دا صحابي دی، هغه ورته چې دا صحابي نه دی، بل ورته چې دا ته چې یادوي دا صحابي نه. په نومونو جګړه ده په صحابیت. او صحابي نومونه چې دي دا تاریخي ذکر دي. خلیفہ اول ابو بکر صدیق نامه ده، قرآن نه دی ویلي چې هغه ابو بکر نومې ده اول خلیفہ دی. قرآن نه دی ویلي چې دویم خلیفہ عمر نومې ده، دریم عثمان نومې ده، څلورم علي نومې ده. کېدای شي اړوي دا نومونه یې نه، دا کېدای شي تاریخ کې موږ ته چا ښودلي. او صحابه چې کوم د پیغمبر دي پاک خلک دي. نو جګړه د خلکو په نومونو ده او نام د صحابي په قرآن کې صرف یو زید ذکر ده بس. یہ کہہ رہے کہ جھگڑا سنی شیعوں کا صحابہ پر ہے، صحابہ پر نہیں ہے. دونوں صحابہ کو مانتے، سنی بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے. جھگڑا ناموں پر ہے، اور قرآن نے صرف ایک صحابی زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا بس. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ تاریخی نام ہیں. ابو بکر خلیفہ رسول ہے، ہو سکتے ہیں نہیں ہو، تاریخ نے ذکر کیا، اور تاریخ اس کے نزدیک مجوسیوں نے لکھی ہے. عمر رسول اللہ کا خلیفہ ہے، ہو سکتے نہ ہو. اب یہ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ خود اس کا نظریہ ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر اس انداز سے آپ مسلمات کا انکار کرنے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ منیر شاکر صاحب فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کسی اور کا بیٹا ہو، خواہ مخواہ میں اس آدمی کی طرف نسبت ہوگی. یقیناً آپ کو میرا انداز برا لگا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ انداز برا لگ رہا ہے تو آپ کی غیرت پر لعنت ہو کہ جو انداز یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کرے وہ آپ کو برا نہیں لگا. اور اسی کے ضمن میں پھر یہ کہہ دوں، خود منیر شاکر صاحب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اس کی تعریفیں نہیں کرو گے، ابو بکر عمر کی تعریفیں نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. لہذا آج جو ممبر پر بیٹھ کر یا اس کی آل اولاد جو میڈیا پر آ کر اپنے والد صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں یا جو اس کے شاگرد تعریفیں کر رہے ہیں، وہ اپنے اس بزرگ کے ہاتھوں وہ اس کی تعلیمات کا منکر ہو کر وہ خدا کے ساتھ شریک کرانے والے. دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی. ساری امت سے ہٹے، ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر جو گروہ بنایا وہ گروہ بھی تیرے مرنے کے بعد تیرے نظریے کے اوپر نہیں ہے. آگے چلیے. اگلا اس کا خطرناک عقیدہ جس میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. حالانکہ شرح عقائد اور ہماری عقیدے کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور پھر ظلم اس آدمی کا دیکھیں کہ ایک طرف یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، دوسری طرف گرو نانک کو مان رہے نبی، کہ علماء نے اس کو نبی مانا ہے. اب ایک طرف تو آپ علماء کو گالیاں دیں کہ یہ مجوسیوں کی سازش میں آگے تھے، اور یہاں اپنا الو سیدھا کرنا ہو تو انہی علماء کی بات کو آپ نے حجت بھی مان لیا. حالانکہ گرو نانک حضور علیہ السلام کی قریباً 1000 سال بعد آیا تھا. تو اگر ہم اس کو نبی مان لیں تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کہاں چلا جائے گا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا یہ گمراہ کن بلکہ کفر جیسا خطرناک عقیدہ ملاحظہ فرمائیں. محققینو د دې متعلق څه لیکلي دي چې کومو محققینو ته خلکو کافر ویلي دي؟ جھوٹ بول رہا ہے. ایک محقق نے بھی ایسی بات نہیں کہ جو ایک کر رہے ہیں. محقق سے مراد اس کی اپنی ہوتی ہے. راشه لګ دغه کافرو بیان خو مو واورئ
چې کافر بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ کافر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اب جو یہ آدم کی تفسیر بیان کرے گا وہ کافر ہی بیان کرتے ہیں, مسلمان بیان نہیں کرتے. اس باب میں ہم اس کے ساتھ 100% متفق ہیں. د دې په باره کې څه وایي؟ ټولو نه اول آدم وپېژنئ چې دا آدم څه ته وایي. چې یاره الله تعالی آدم پیدا کړ, نو چې دا څومره خلک د ګیدړ سترګې نه یریږي هغه وایي چې آدم نه مراد آدم علیه السلام دی او هغه پیغمبر دی. په خبره پوهېږئ؟ دا محققین ورته وایي چې پیغمبر خو خلقو ته الله تعالی لیږي. دنیا کې خلق گمراوي, قوم گمراوي, الله پیغمبر ورولېږي. نو آدم خو اول انسان دے دا چاہتا لے گا. اس کا یہ شبہ بچکانا کہ جی آدم اگر نبی تھے تو نبی تو انسان کی طرف اللہ بیچتا ہے, تو نبی کی تعریف قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں, قرآن میں کہاں لکھی ہوئی کہ نبی وہ ہوگا جسے انسانوں ہی کی طرف بھیجا جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ اور پھر بھیجا نا, ان کی اولاد جو تھی ان کے لیے آپ نبی تھے. قرآن کریم چې دا ځای په ځای باندې د جمع صیغې استعمال کړي, قرآن مجید راوړه. اب اس کی ذرا قرآن دانی بھی دیکھ لیجیے گا. ایک اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے یہ کاپی کا محتاج ہے, کاپی اس کو ملے گی, اس کو تھوڑی دیر لگے گی. اور پھر ذرا اس کے استدلال دیکھیو کہ آدم نبی نہیں ہے بلکہ بہت سے انسان تھے, ان انسانوں سے اللہ مخاطب تھا. اب ذرا اس کے استدلال دیکھ اور پھر اسی قرآن فہمی کا ہم ذرا جائزہ لیں گے. ما آدم پیدا کر او بیا میں هغه ته داسې ووایي چې تاسو خبردار دا مشاجرت ونه کړئ, دا ونې ته ورنږدې نه شئ. نو بیا الله تعالی فرمایي وإذا سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین. بیا مخکې الله تعالی د دې دپاره د جمع صیغې راوړي. کم ځای کې دا مسله راغلې ده. سورت اعراف کے 11 نمبر آیت. سورت اعراف 11 نمبر آیت, سپارہ دا اتما. اس بیچارے کو مل نہیں رہی آیت کاپی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ او پیدا کړه ما تاسو. کچره دا آدم یو سړی ته وایي نو کوم ضمیر جمع راغلی دی, ما پیدا کړه تاسو. ثم صورناکم, بیا مو متشکل کړه, صورتونه مو در کړل. چاته وایي؟ ټولو انسانانو ته یو سړي نوم نه علي. اب کہتے ہیں کہ خلقناکم ثم صورناکم, یہ کم ضمیر جمع کے لیے. تو آدم اگر ایک ہے تو کم جمع کے ساتھ کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ قرآن دانی. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خلقنا, اللہ جب ایک ہے تو نا جمع کے ساتھ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ جیسے تیرا جواب یہاں ہے کہ یہ نا جمع تعظیمی ہے, مراد واحد ہے. اسی طرح یہ بحر محیط میرے پاس تفسیر موجود ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ کم ہے جمع لیکن مراد واحد آدم ہے, کیونکہ عرب کے اندر تعظیم کے واسطے ایک کو جمع سے تعبیر کرتے ہیں, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. پھر قرآن کو یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی یا آدم اسکن انتا, یہ انتا تو واحد کی رہے نا, یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ حضرت جی کی قرآن فہمی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کے دلائل کا رد نہیں کروں گا, ورنہ کیا کہیے شیخ القرآن کا حال ہے, اس کی شیخ القرآن ہی دیکھیں. یا بعض خلق چې د کمو انبیاءو ځان نه ذکر کوي, ګورو نانک, بابا نک, پلانه, لږ وګوره تحقیقات دې متعلق علماء لیکلي دي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې, نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي, نه به دا وایي چې دی پیغمبر دی, نه به دا وایي چې دی پیغمبر. ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی دی, نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي. کیدی شي چې یو سړی نبی وي او ما او تعالی پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه. ظلم دیکھ,
गुरु नानक नबी है, क्यों कि हो सकता है वो नबी अगर हम इनकार कर दे कोई नबूवत का इनकार ना हो जाए। और आदम अलैहिस्सलाम जिसकी नबूवत का जिक्र कुरान में है, पूरी उम्मत का इजमा है उसकी नबूवत पर, उसको ये नबी मानने को तैयार नहीं। किस कदर यानी ये दीन से बेजार, दीन इस्लाम से बेजार, अकायद इस्लाम से बेजार, और ये सब दाढ़ी और पगड़ी की आड़ में किया जा रहा है। तो वक्त काफ़ी हो गए, चीज़ें भी हमारे पास मौजूद है। ये पहला हिस्सा है हमारा मुफ्ती साहब के नज़रियात के मुतालिक। इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम इसका दूसरा हिस्सा भी लेकर आएंगे।